بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو ایک وظیفہ شیئر کرتی ہوں، بلکہ ابھی سے میں شروع کر رہی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں۔ میں بھی ایک پریشانی ایک کام کے لیے میں پڑھنا چاہ رہی ہوں، تو آپ لوگوں سے بھی ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ بھی پڑھیں۔ اکثر لوگوں کو یہ وظیفہ پتہ بھی ہے اور یہ اکثر لوگ کرتے بھی ہیں، سورہ یاسین والا۔ اور یہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کو حاجت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی کام آپ کا نہ ہو رہا ہو، ناممکن سے ممکن حاجت آپ کی کوئی بھی پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ یہ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ 7 دن کا عمل ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے باقاعدگی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پہ یقین ہر ایک کا ظاہر سی بات ہے، مسلم ہے ہمارا، باحیثیت مسلمان ہمارا اللہ پہ یقین ہے، لیکن یہ یقین کہ آپ کو رب ضرور نوازے گا، یہ مت کہیے گا کہ ہمارا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا کا لفظ نہیں شامل ہونا چاہیے، اگر کا لفظ نہیں آنا چاہیے، اور یہ یقین کے ساتھ کریں کہ ہمارا یہ کام ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ 7 دن کا عمل ہے، اور اس کو آپ نے یا فجر کی نماز کے بعد آپ کرنا چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور اگر مغرب کی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا پھر تہجد کی نماز میں کریں گے تو اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ مطلب کہ اگر آپ فجر کی نماز میں کریں گے اس کا ثواب الگ ہے، ظہر کی نماز میں کریں گے اس کا ثواب الگ ہے، مغرب کی نماز کے بعد کریں گے اس کا ثواب الگ ہے، لیکن اگر آپ عشاء کی یا عشاء کی نماز کے بعد کریں گے اس کا ثواب الگ ہے، لیکن تہجد کی نماز کے بعد کریں گے اس کا ثواب دگنا، بلکہ بہت جلد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن میں اس وقت مغرب کی نماز کے بعد کر رہی ہوں، اور ایک ٹائم فکس کیجیے گا، آپ اگر مغرب کی نماز کے بعد کریں گے تو مغرب کی نماز کے بعد ہی ڈیلی آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے آج مغرب کے ٹائم کیا اور کل آپ نے فجر میں کر دیا، پھر آپ نے عصر میں کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی ٹائم مقرر کیجیے گا، ایک ہی ٹائم پہ کیجیے گا، اکیلے بیٹھ کے کیجیے گا، بہت توجہ کے ساتھ کیجیے گا، اور کسی کو مت بتائیے گا، خود سے خاموشی سے وظیفہ کیجیے گا، اپنی دعا ایک طلب کیجیے گا، ہزاروں دعائیں نہیں، ایک دعا صرف ایک حاجت کے لیے، اور بہت دل سے بہت گڑ گڑا کے اللہ کے حضور آپ نے اپنی دعا رکھنی ہے، اپنی حاجت رکھنی ہے، اور اللہ سے پورے یقین کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اور یہ 7 دن کا عمل ہے، لیکن 7 دن سے پہلے ہی کام ہو جاتا ہے اس کے وسیلے سے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا کرنا ہے، آپ کا ٹائم وہ نہیں کروں گی زیادہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ یاسین، یہ تو سب پتہ ہے آپ کو، اکثر گھر میں قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، ویسے بھی 5 سورہ بھی ہوتے ہیں، ویسے بھی کافی بکس ہوتی ہیں جس میں سورہ یاسین موجود ہے، آپ لوگ پڑھتی بھی اکثر ڈیلی پڑھتے ہو۔ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، لیکن سورہ یاسین شروع کرنے سے پہلے آپ نے 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پہلے، اول و آخر یعنی درود ابراہیمی 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد پہلے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے یاسین شروع کرنی ہے، یہاں سے شروع کرنی ہے آپ نے پوری، اور جہاں پہلا مبین آئے گا، جہاں آپ کا پہلا مبین آئے گا وہاں تک آپ نے سورہ یاسین پڑھ کے روک دینا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں، اب یہ ہے اگلا پیج، اور یہ رہا پہلا مبین، اور یہ آگے پہلا مبین، یہ 12 نمبر آپ کا آیا تھا، وہاں تک 12 نمبر تک آپ کا پہلا مبین آ گیا، آپ نے یہاں تک پڑھ کر سورہ یاسین کو روک دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ آپ نے شروع سے یاسین پڑھنا شروع کرنا ہے، دوبارہ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس مبین سے بھی آگے پڑھتے جانا ہے۔ جب دوسرا مبین آئے گا آپ کا، جب آپ کا دوسرا مبین آئے گا، یہ رہا، یہاں آپ نے روک دینا ہے، یہاں آپ نے روک دینا ہے، اور دوبارہ واپس آپ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا مبین جہاں آئے گا وہاں تک سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور تیسرا مبین یہ رہا، یہ ہے تیسرا مبین، یہاں تک آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ شروع کرنا ہے، اسی طرح آپ نے 7 مبین آئیں گے اس کے اندر، 7 مبین تک آپ نے سورہ یاسین یعنی آخری مبین جو ہوگا وہاں تک آپ نے سورہ یاسین اسی طرح پڑھنی ہے، صحیح ہے؟ اس طرح آپ نے پڑھ کے اپنی یاسین کو مکمل کر دینا ہے، اور جب 7 مطلب کہ آخری مبین آئے گا تو اس کے بعد آپ نے پوری یاسین آپ کی اینڈ تک یہاں تک آپ پڑھیں گے، صحیح پوری آئی سمجھ؟ یعنی جو آخری مبین آئے گا اس کے بعد اب آپ جب شروع کریں گے، ایک سیکنڈ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، آپ کو سمجھ نہ آئے شاید، یہ رہا مبین، یہ مبین کے بعد دوبارہ آپ شروع کریں گے یاسین، تو پھر آپ نے آخر تک پڑھنا ہے یہاں تک، صحیح ہے؟ اس کے بعد کوئی مبین نہیں ہے، بس آخر تک آپ نے یہاں تک ترجیحوں تک ختم کر دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے حضور طلب کرنی ہے،
اور آپ نے یہ اس کا ثواب، اس کا ہدیہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا ہے. صحیح ہے، آپ نے سورہ یاسین کا ثواب، درود شریف کا ثواب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے رو کے، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، بہت انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، واسطہ دے کے، وسیلہ مانگ کے ذریعے آپ نے اپنے دل سے دعا مانگنی ہے اللہ سے، تاکہ آپ کا یہ کام ہو جائے. اور انشاءاللہ 7 دن سے پہلے آپ کا یہ کام ہوگا. یقین کے ساتھ کریں گے تو 7 دن سے پہلے ہوگا. اگر آپ یقین کے ساتھ نہیں کریں گے تو پھر جو کام نہیں ہونا ہوگا وہ نہیں ہوگا. اور جو کام آپ کے لیے بہتر ہے اللہ وہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اللہ آپ سب کے لیے مشکلیں آسان کرے، اللہ اس کے وسیلے سے آپ لوگوں کی آسانیاں فرمائے. آپ خود بھی پڑھیے گا، دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ 7 دن باقاعدگی سے کریں اور ایک ٹائم مقرر کریں، اور ایک دعا، ایک حاجت طلب کیجیے گا. صحیح، اور انشاءاللہ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، سب کو شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.